یہ میرے ساتھ بندہ موجود ہے جی ویسٹ سائڈ مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ویسٹ سائڈ مائک صاحب, آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے سر. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے ایڈ کیا. میں پہلے تھا اہل سنت الجماعت سے. جب میں نے آپ کا پروگرام دیکھا, اور خاص طور پر ڈاکٹر الیاس صاحب ہیں شاید آپ کے, انہوں نے جس طرح اس مولوی تھا ایک ظفر اللہ صاحب, ان کو جیسے مات دی, تو میں بہت آپ سے متاثر ہو کے میں احمدیت میں آ گیا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اچھا, آپ پہلے اہل سنت والجماعت سے تھے, تو آپ نے کوئی مناظرہ سنا میرا, تو اس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میں احمدیت میں آ گیا ہوں؟ جی آپ کا میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. آپ کے جو چینل ہے, آپ بہت اسلام کی خدمت کر رہے ہیں سر. کیونکہ دیکھیں جب الیاس صاحب جو آپ کے ہیں, وہ پتہ نہیں بہت, ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دینی علم دیا ہوا ہے. انہوں نے جس طرح ظفر اللہ صاحب کو مات دی مناظروں میں اس کو بہت متاثر ہو کے میں اصل اسلام میں اب آیا ہوں, احمدیت میں. سر الیاس صاحب نہیں ہے, پھر وہ ڈاکٹر یہ صاحب ہے جنہوں نے سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے ساتھ مناظرے کیے ہیں. جی وہی میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. بلکہ میں ان کو ذاتی طور پر بڑا ان سے میری ہمدردیاں اور میرا ان کے ساتھ بہت میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. جی اچھا چلیں, جزاک اللہ جی سر, بہت شکریہ. آپ ڈاکٹر یہ صاحب سے رابطہ کر لیں. ڈاکٹر یہ صاحب کا نمبر میں یہاں پہ نیچے چلا بھی دیتا ہوں, آپ ان سے نا رابطہ کر لیں. میں بلکہ یہاں پہ پرائیویٹ چیٹ میں ان کا نمبر لکھ دیتا ہوں, تو وہاں سے آپ ان سے پرسنلی طور پر رابطہ کر لیجیے گا, پھر وہی آپ کو مزید جو ہے وہ گائیڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, شکریہ جی بہت بہت سر آپ کا. میں صرف آپ کو میں نمبر یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں, آپ ان سے بات کر لیجیے گا. ایک میں ذرا کال پہ رہیے گا, ابھی نہ جائیے گا, کال پہ رہیے گا, صرف ایک منٹ رکیے گا. میں ابھی یہاں پہ نمبر لکھ رہا ہوں تاکہ وہ اسٹوڈیو میں آپ کو مل جائے, بعد میں کوئی دشواری نہ پیش آئے. یہ ویسے یہ ڈاکٹر جو الیاس صاحب جن کا آپ نے نام بتایا ہے, یہ مربی صاحب ہیں یا ان کا نہیں سر, یہ مربی صاحب نہیں ہے, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں. اور یہ ڈاکٹر مریضوں کے بھی ہیں, یعنی دوسرے بھی ہیں, اور یہ ڈاکٹر مولویوں کے بھی ہیں. الحمدللہ دو ڈبل ڈاکٹر ہیں. میں تو بہت حیران ہوا ہوں کہ ان کے جو ہماری جو اہل سنت جماعت کے ہمارے مولوی صاحب تھے, بڑے قابل تھے, وہ ظفر اللہ صاحب ان کا نام ہے. ان کو جس طرح انہوں نے جواب دیے ہیں, میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں ان سے, ڈاکٹر صاحب سے نا. مطلب جو ایک عام ڈاکٹر ہیں اور وہ ان کو دین کا اتنا نالج ہے, میں تو بہت زیادہ متاثر ہو کے میں احمدیت میں آیا ہوں سر. چلے یار, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بڑی خوشی والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فضل کرے, اپنا خیریت رکھے. اور میں ڈاکٹر صاحب کو کال کر رہا ہوں, اگر وہ مطلب ٹائم نکال کے اگر 1-2 منٹ کے لیے آ سکتے ہو تو میں دیکھتا ہوں, اگر وہ بزی نہیں ہے تو آپ کی میں ابھی بھی بات کروا سکتا ہوں. ابھی بھی دیکھ لیتے ہیں جی, اگر وہ بزی نہ ہوئے تو وہ ضرور آ جائیں گے, وگرنہ جب وہ کبھی پروگرام کریں تو آپ ان کے پروگرام میں بھی لازمی شرکت کیجیے گا ان سے. جی بالکل. میں نے وہ اس میں نا پرائیویٹ چیٹ میں نے نمبر بھی شیئر کر دیا ہے, وہاں پہ آپ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس آپشن آ رہا ہوگا نیچے پرائیویٹ چیٹ کا. جی نظر آ رہا ہے آپ کو نمبر؟ ہاں نمبر آیا نظر. جی, اس نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر لیں. میں یہاں پہ نا اسکرین پہ بھی چلا دیتا ہوں تاکہ اور مزید آسانی اور آپ کو نمبر جو ہے وہ ایزیلی نظر آ جائے. یہ میں نے نمبر شیئر کر دیا ہے. لیکن سر جو ان کا جو نالج ہے, میں دیکھتا ہوں کہ کئی مولویوں سے 1000 گنا زیادہ, اور مربیوں سے بھی ان کا نالج بہت زیادہ ہے. یہ میں جو سمجھتا ہوں, جو میں نے آج اپنی زندگی, میری 60 سال عمر ہو گئی ہے, میں نے اس طرح کا. اچھا, میں یہ بات یہاں پہ وضاحت کر دوں, میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ نے غالباً مربیان کو سنا نہیں ہے, اس لیے آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ مربیان سے زیادہ علم ہے. ہم تو سمجھ لیں کہ مربیان کی شاگرد ہیں. نہیں سر, وہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے مربی کسی لحاظ سے بھی کم ہے. ویسے میں ایک اپنی رائے دے رہا ہوں سر, میرے حق کیا دینے کا رائے, کہ یہ کافی اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی علوم اور نالج سے بہت زیادہ پر فضل کیا ہوا. یہ میرا مطلب ہے. میں مربیوں کو نیچے نہیں کر رہا آپ کے, وہ بھی ماشاءاللہ کافی ہوں گے. چلے ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. میرے خیال ڈاکٹر صاحب ابھی بزی ہیں, تو جیسے وہ فارغ ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. وہ بلکہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. میں نے نمبر آپ کو شیئر کر دیا, مجھے نہیں پتا آپ کا نمبر کیا, آپ کہاں سے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کینیڈا سے ہوں سر جی, کینیڈا سے. کینیڈا سے, زبردست. تو میں نے بہت شکریہ.
آپ آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں جی، میں کہتا ہوں کہ یہ مولوی جو ہے نا، میں جو ان میں ساری عمر گزاری ہے، مجھے ان کی سمجھ نہیں لگی کہ یہ لوگوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، پھر کہتے ہیں نبوت بند ہو گئی. تو اس وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوا. یہ ایک مولوی ہیں ہمارے، مولوی ظفر اللہ صاحب، وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے آپ کے چینلوں پہ کہ بھی کیسے، مطلب ایک حضرت عیسیٰ نے آنا ہے نبی نے، اور پھر کہتے ہیں نبوت بند ہو گئی. وہ مجھے سمجھ نہیں لگی ان کی کہ بھی کس طرح یہ اس بات کو لا نبی یا بعد ہی کہتے ہیں. لیکن وہ لا نبی یا بعد ہی جو ہے، وہ کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں تو میرے بعد، مطلب پرماننٹ لا نبی یا بعد ہی نہیں ہے. وہ میں نے پڑھی ہے روایت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے وہ اسی وقت کہا تھا کہ لا نبی یا بعد ہی، کہ میرے بعد، یعنی کہ میں جا رہا ہوں کسی جنگ وغیرہ پہ، اس وقت وہ کہا گیا تھا. تو شکریہ سر، میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ کا موضوع ہو رہا ہے، تو میں آپ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا آپ کا واٹس ایپ پہ، لیکن ہو نہیں سکا. شکریہ سر. جی سر، بہت شکریہ. میرا واٹس ایپ کانٹیکٹ نیچے نمبر چل بھی رہا ہے، میں نے نمبر شیئر کیا ہوا ہے، یہاں پہ میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی دیا ہے. وہاں پہ آپ رابطہ مجھ سے بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. اور انشاءاللہ جی. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کا بھی نمبر ہے، وہاں پہ چل جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو لا نبی بعد یعنی مولویوں کی سمجھ نہیں آئی، اور سر یہی بات ہم بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تقریباً 120 سال کا سر گزر چکا، ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی کہ جو لا نبی آبادی کی تشریح یہ کرتے ہیں وہ تو دماغ کے کسی گوشے میں آتی نہیں ہے. ایک طرف تو لا نبی آبادی کی تشریح کرنا اور پھر ساتھ اسی کا انکار بھی کر دینا. ہاں جی ایک طرف ختم نبوت کا اقرار کرنا، پھر ساتھ انکار بھی کر دینا، جی اور جی پھر ختم نبوت کے منکر کو کافر بھی کہہ دینا، اور پھر یہ بھی کہہ دینا جی ختم نبوت پر اجماع ہے، حالانکہ ان کا اجماع بھی نہیں ہے. کسی ایک بات پر بھی یہ پکے ثابت نہیں ہوتے. ہم ان کو یہ جی بات سر. پر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایک بات پہ بھی قائم ہے تو آئیں بات کر لیں، تو یہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. نہیں، میں سر اسی لیے تو احمدیت میں آیا ہوں کہ میں اتنی دیر بھول میں رہا، کیونکہ ہمیں جو مولویوں نے بتایا آج تک کہ لا نبی یا بعد ہی کے مطلب ہے کہ پرماننٹلی لا نبی یا بعد ہی نہیں ہے وہ، بلکہ جو روایت بڑی لمبی روایت ہے، وہ کبھی ذرا پیش کرے نا ڈاکٹر الیاس صاحب کی، وہ روایت اصل کیا ہے کہ کس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ لا نبی یا بعد ہی، کہ میرے جنگ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یا پرماننٹلی انہوں نے کہہ دیا نبی پاک. یہ روایت میں نے بالکل الیاس صاحب سے پوچھنی ہے. بالکل ایسی درست فرما رہے ہیں آپ، ایسے ہی ہے. اور یہ پچھلے دنوں کوئی انڈیا سے کوئی اہل تشیع بھائی بھی آیا ہوا تھا، اور اس نے بھی یہ بات بیان کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت پیش کی تھی، صحیح بخاری سے کتاب المغازی میں یہ روایت ہے. وہ تو ایک جنگ کا مقام تھا، اور اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی بیان فرما دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہاں جس طرح ہارون علیہ السلام کی مدد تھی، اس طرح میرے ہاں آپ کی ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. ان کے بعد تو نبی تھا نا، وہاں موجود تھا. جی 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 سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کوئی اور نبی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس کو وہ زمانے کے ساتھ تعین کر دیتے ہیں. اور اگر یہ مثال لی جائے کہ جی اس جی سے سر. مراد تو زمانے کی تعین بھی ہے، تو پھر بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بطور نبی اللہ کے انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لازمی باتیں کر رہے ہیں، انکار تو نہیں کرتے، نہیں اقرار انکار کرتے ہیں. کرتے نہیں. تو سر میں نے آپ کا بھی کافی مناظر سنے، آپ سے بھی میں کافی متاثر ہوا ہوں، حالانکہ آپ بھی مربی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرا خیال ہے احمدیت قادیانی ہونے کی وجہ سے اتنا نالج دیا. میں پیدائشی طور پہ احمدی تھا الحمدللہ، اس کے بعد میں بھی کنورٹ ہو گیا تھا، پھر بعد میں دوبارہ ریورٹ ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کو پھر وہ نظر نہیں نہ آیا ہونا لا نبی یا بعد ہی والی بات کہ نبی کب بالکل آنا یہ ہے؟ درست کہہ رہے ہیں. میں نے حالانکہ لا نبی آبادی کے حوالے سے ان کے بڑے پمفلٹ پڑھے ہیں جی جی کہ سر. کسی جگہ پہ کو سمجھ آ جائے. انہوں نے بڑے چھوٹے چھوٹے کتابچے اور چھوٹے چھوٹے پمفلٹ انہوں نے چھاپے میں ہیں، لیکن کسی جگہ پہ کوئی سر نہیں لگتی، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یار ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، مل نہیں رہا، وہ جوڑ نہیں بن رہا. جی سر. تو اگر سر میں آپ کے ہم ان کو آج بھی کہتے ہیں ویسٹ، یار آپ اپنا نک نیم بتا دیں تو میرے خیال زیادہ آسانی ہوگی. میرا نام تسلیم احمد ہے جی، اصل میرا نام، یہ ویسٹ ٹھیک ہے سائڈ ٹھیک ہے مائک یہ ٹھیک ہے میرا سلیم یوٹیوب صاحب، نیم اصل ہے. میں یہی ہے کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا، اور بنا کسی احمدی کو بلائے اور بنا کسی احمدی سے مخاطب ہو کے بات کرنا، اور اپنے ہی وہ گواہ، اپنے ہی جج اور اپنے ہی وکیل بلا کے بات کرنا، اور کہنا جی کہ سر. ہم ہی سچے اور ہم ہی حق پہ ہیں. تو ایسا تو ہر بندہ پھر کر سکتا ہے. مثلا جی اگر سر. میں یہاں پہ بیٹھا رہوں اور میں کہوں جی احمدی سچے ہیں اور احمدی مسلمان ہے، اور میں کسی کو آنے نہ دوں، کسی کو بولنا نہ دوں، کسی سے بات نہ کروں،
کسی کو بلاؤں ہی نہیں تو سر پھر تو میں جیت گیا ہوں. یعنی کہ یہ ایسی بات ہے کہ اکیلے ریس میں فرسٹ آنے والی بات ہے. جب آپ کسی سے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, جب کسی سے مناظرہ مکالمہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, پھر پتہ لگتا ہے کہ بھائی کنے کہڑے پا وک دیے. ہاں جی, کنے کو پانی چ بندہ. کنے کو پانی, بالکل ایسی ہے سر. تہاڈا اصل نام تے مینوں نہیں پتا, تریاکل کبوتر. تہاڈا نام مبین احمد تے نہیں سر؟ میرا نام جری اللہ ہے. جری صاحب. اچھا جری صاحب, تانوں جڑا نالج ہے نا, مینوں جدوں سمجھ لگی سارا کچھ میں سننا وا, تہاڈے بھی چینل تے آنا وا, انہاں دے بھی جاننا وا. ایک ہور ہے نے, او پتہ نہیں کہندے نے کہ میں بھتیجا وا خلیفہ او کہ تہاڈے خلیفہ دا, کہندے نے میں رضائی بھتیجا وا. او بھی انہاں دے چینل تے بھی جاننا وا, انہاں دا نام مینوں بھلیا اس لیے. تے او کہندے نے کہ میں اے سمجھنا, میرا اے چیز کا نچوڑ کڈیا میں نے, اس بات کا وہ میں نے نتیجہ نکالا کہ چونکہ آپ اپنے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھ کے جو نالج حاصل کرتے ہیں, الیاس صاحب بھی اور آپ بھی, آپ اس وجہ سے ان کو مات دے دیتے ہیں. مجھے یہ سمجھ لگتی ہے کہ چونکہ جو مرزا صاحب نے لکھی ہیں کتابیں, مجھے مسیح موعود کہنا چاہیے ویسے, کیونکہ میں اب احمدیت قبول کر چکا ہوں, تو حضرت مسیح موعود نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کا جو نالج ہے نا, اس کو یہ کوئی مولوی کیا کوئی بندہ بیٹ ہی نہیں کر سکتا, چونکہ آپ وہ کتابیں پڑھ کے ان کو جواب دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے ذاتی کہ اس لیے آپ ان کو مات کر جاتے ہیں. جی سر, یہ بالکل درست بات ہے. جب تک بندہ مرزا صاحب کی کتب نہ پڑھے اس وقت تک پھر سمجھ نہیں آتی یا پتہ نہیں چلتا کہ اس میں واقعہ کیا ہے. جب یہ اعتراض کرتے ہیں اور انہوں نے اعتراض کے ٹوٹے بنائے ہوتے ہیں, ایک تحریر لی, ایک حصہ لیا, دوسرے کو چھپا دیا اور عوام تک پہنچا دیا, اور عوام بھی آگے سے اس طرح کی ہے, وہ واقعی یار یہ تو گستاخی ہے. ان میں وہ تحقیق کا مادہ ہی نہیں ہے کہ یار اصل کتاب کھول کے چیک تو کریں کہ یہ بات وہاں پہ لکھی ہوئی بھی ہے یا نہیں لکھی ہوئی. اگر تو لکھی ہوئی ہے تو اس کی آگے کیا وضاحت بیان کی گئی ہے. ہاں جی, تو جب ایک حصہ سننا ہے اور دوسرے حصے کو چھوڑ دینا ہے, وہی مثال ہے قرآن کی کہ نماز کے قریب مت جاؤ, آگے نہیں پڑھنا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ کہ پڑھ کے بندہ کہے بھائی میں نے نماز آج کے بعد پڑھنی نہیں ہے. یا پھر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. آپ کہہ دیے انسان تو ہے خسارے میں, اور آگے وضاحت کی کہ کون کون سے انسان خسارے میں ہے. ہاں جی, بالکل سر صحیح. اور ایک بات اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ محمدی بیگم کو یہ لے کے نا تو ایک بڑے جماعت کو یا مرزا صاحب کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ محمدی بیگم کے جو بیٹے ہیں نا وہ میں احمدی ہیں, ان کے اولاد جو ہے محمدی بیگم کی, وہ جو مرزا صاحب نے کوئی بات بیان کی تھی محمدی بیگم کے بارے میں, وہ بھی اصل حقیقت کو نہیں بتاتے. یہ وہ اور اپنے طرف سے بات بنا کے تو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے مولوی جو اہل سنت جماعت ہیں. میں نے اب جی ایسی درست فرما رہے ہیں آپ. ایسی ہے محمدی بیگم کے حوالے سے میرا پروگرام بھی ایک ہے, میرے چینل پر موجود ہے, اور ہم پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے تقریباً محمدی بیگم کے خاندان سے تقریباً کوئی 19 افراد نے احمدیت قبول کی تھی, اور اس کے جو زینے تھے اس پیشگوئی کے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے روز روشن کی طرح واضح ہوئے ہیں. اور حضور نے اپنی کتاب انجامیات تھن میں للکارا تھا ان مخالفین احمدیت کو, لیکن کوئی بھی جسے کہتے ہیں پنجابی میں منجی تھرم نہیں نکلیا تھی. اچھا باقی ویسٹ سلیم صاحب, سوری سلیم تسلیم احمد میرا نام. جی سلیم احمد صاحب, جی سلیم احمد صاحب. باقی میرے ساتھ اور بھی تسلیم احمد ہے میرا نام, تسلیم احمد. تسلیم احمد صاحب. جی نو تسلیم جی مجھے سمجھ آ گئی ہے. تسلیم آپ نے بتایا, تسلیم احمد مجھے نام سمجھ آ گئی ہے. جی سر. تو میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں. میں اصل میں نا میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میرے میں کافی تبدیلی آ گئی اب, چونکہ جب سے میں آپ کی یہ لائیو سٹریمنگ سنتا ہوں, اور خاص طور پر الیاس صاحب سے میں بہت زیادہ متاثر ہو کے میں احمدیت میں آیا ہوں. تو میں اس لیے میں آپ کو یہ صرف یہ بتانے کے لیے آیا تھا. تو میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا سر. شکریہ, بہت شکریہ جی سر, بہت شکریہ تسلیم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. اچھا جی, اس کے بعد